یہ آکاشوانی سری نگر ہے. اب آپ فیروز گانی سے خبریں سنیے. پہلے آج کی خاص خبروں پر ایک نظر. بھارت دہشت گردی سے دفاع کے اپنے حق کا استعمال کرے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر. کل پرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم کے تیسرے مرحلے کے تحت 22 نئے پروجیکٹوں کو مرکزی سرکار کی منظوری. سرکار لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے وعدہ بند. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ. اور بدعنوانی کے خلاف کرائم برانچ کشمیر کی ایک بڑی کارروائی. سرکاری رکومات کے خرد برد کے معاملے میں 108 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل. اب خبروں کی تفصیل. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت دہشت گردی سے اپنے دفاع کا حق استعمال کرے گا اور کوئی بھی یہ طے نہیں کر سکتا کہ بھارت اپنا دفاع کس طرح کرے. چنئی میں IIT مدراس کے ٹیکنو انٹرٹینمنٹ فیسٹ شاستر 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کرے گا. وزیر خارجہ نے بھارت کی ہمسائے ممالک سے متعلق پالیسی کو اجاگر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ نئی دلی کو ہمسایوں کی جانب سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلسل سرحد پار دہشت گردی خیر سگالی کے عمل کو نقصان پہنچاتی اور پانی کی تقسیم جیسے فوائد کو بھی بے معنی بنا دیتی ہے. مرکزی سرکار نے الیکٹرانکس کلپرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم کے تیسرے مرحلے کے تحت 22 نئے پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے جس میں 41,863 کروڑ روپے کی سرمایہ شامل ہے. ان پروجیکٹوں کے تحت 11 اہداف شدہ مرحلہ وار مصنوعات کی تیاری کا احاطہ کیا جائے گا جس میں موبائل مینوفیکچرنگ، ٹیلی کام صارفین سے متعلق الیکٹرانک اشیاء، اسٹریٹجک الیکٹرانکس، آٹوموٹیو اور IT ہارڈ ویئر شامل ہے. ان پروجیکٹس کے تحت 2,58,000 کروڑ روپے کی پروڈکشن ہونے کی توقع ہے اور یہ 34,000 براہ راست ملازمتیں پیدا کریں گے. اس پیش رفت کے بارے میں بات کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ بڑی اصلاحات اور عمل درآمد میں پیش رفت کا نفاذ مودی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. 2026 کو ایک اہم سال قرار دیتے ہوئے اشونی ویشنو نے اعلان کیا کہ رواں سال کے دوران 4 سیمی کنڈکٹر یونٹ کمرشل پروڈکشن شروع کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں بجلی فیس کے نرخوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ سرکار لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے وعدہ بند ہے. نیشنل کانفرنس نے بجلی فیس میں مجوزہ 20% اضافے پر روک لگانے کے سرکار کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ اس فیصلے سے عام لوگوں کو راحت محسوس ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشتواڑ میں رونما ہوئی آگ کی واردات پر افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ نے ضلع انتظامیہ کو متاثرین کی فوری راحت رسانی کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ آگ کی اس واردات میں لاکھوں روپے مالیت کی املاک کو نقصان پہنچا ہے اور کئی کنبے متاثر ہوئے ہیں. نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی کشتواڑ میں پیش آئی آگ کی اس واردات کے متاثرین کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے. خوراک، عوامی تقسیم کاری اور امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے آج جموں میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گوداموں کا دورہ کر کے وہاں اناج ذخیرہ کرنے کے عمل کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ سرکار لوگوں کے اعلیٰ معیار کے غذائی اجناس فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے. جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا کے ساتھ جموں میں کئی ممبران اسمبلی اور عوامی وفود نے ملاقات کی. ان ممبران اسمبلی نے اپنے اپنے حلقوں کے ترقیاتی معاملات پر وزیر کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جبکہ عوامی وفود نے اپنے مطالبات ان کی نوٹس میں لائے. شیری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر جہاں وادی میں زرعی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اہم رول ادا کر رہی ہے، وہیں یہ یونیورسٹی تدریس و تحقیق کے عمل میں بھی کامیابی کے منازل طے کر رہی ہے. یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے اس بارے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. کچھ سالوں پہلے تک ہماری جو تعلیمات کے انڈر میں جو لینڈ ہے، ایریا ہے، وہ قریب 30-40 ہزار ہیکٹر ہوا کرتا تھا اور پچھلے سال یہ بڑھ کے قریب 2 لاکھ ہیکٹر ہو گیا اور جو پروڈکشن ہے وہ 4 لاکھ ٹن سے وہ 9 لاکھ ٹن ہو گیا. اسی طرح سے جو اگر ہم اینیمل سیکٹر کی بات کریں گے اس میں بھی ہم نے یونیورسٹی لیول پہ کافی ایڈوانس ریسرچ کری ہے. اگر ہم ریسرچ کی بات کریں گے میں تھوڑا سم اپ کر کے بتا دوں یہاں پہ کہ اس وقت ریسرچ اور انوویشن میں سکواس کشمیر دیش کے 78 یونیورسٹیز میں پہلے نمبر پہ ہے. آج تک 96 IPR جن میں قریب 85 پیٹنٹ ہمیں ملے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہماری یونیورسٹی دیش میں تیسرے نمبر پہ ہے اوور آل، لیکن انوویشن میں پہلے نمبر پہ ہے. نازب زراعت کشمیر سرتاج احمد شاہ نے ایگریکلچر کمپلیکس لال منڈی سری نگر میں آج فارمر پروڈیوس آرگنائزیشنز یعنی FPOs کے لیے ایک بیداری پروگرام کا افتتاح کیا.
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جدید زرعی منظرنامے میں ایف پی اوز کے رول کو اجاگر کیا اور کہا کہ ایف پی او اسکیم HADP کے تحت اختراعی اقدامات میں سے ایک ہے جس کا مقصد کسانوں کی سماجی و معاشی حالت کو مستحکم کرنا ہے۔ اب خبر جی رام جی اسکیم سے متعلق۔ حال ہی میں متعارف کیے گئے قانون وکست بھارت روزگار گارنٹی اور آجیویکا مشن گرامین کا عوامی سطح پر وسیع خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ملک کے دیگر حصوں کی طرح ہی جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے اس نئے قانون کی اپنے اپنے انداز میں پذیرائی کی ہے۔ سانبا ضلع کے ایک شہری ششپال وید کا ماننا ہے کہ اس سے جواب دہی یقینی بنے گی اور دیہی آبادی کو فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اب غفلہ کوئی نہیں ہو سکتا، کسی بھی سطر پر کوئی نہیں ہو سکتا غفلہ۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں EKYC لے کر کیا گیا ہے، انگوٹھا لگوا کر جو ہے اس کا سارا ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ 1% بھی غفلہ نہیں۔ پاردرشتا اس کا مین ہے۔ جہاں پاردرشتا ہو، جہاں پر زیادہ دن کام ملے تو وہ بل جو ہے نیچرلی بھارت کو وکاس کی طرف لے جائے گا۔ ادھمپور ضلع کے پتنی ٹاپ سے تعلق رکھنے والے اشوک کمار ایامی کار کو 100 سے 125 دن کرنے کے قدم کو نہایت خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ میں سبھی لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو کہ پہلے نریگا میں 100 دن کا روزگار تھا، اب نیا مودی سرکار نے ایک بل پاس کیا ہے جی رام جی، اور جس میں 100 دن سے 125 دن کر دیے گئے ہیں، اور ہم غریبوں کے لیے 25 دن بہت معنی رکھتے ہیں، اور ہم مودی سرکار جی کا اپنے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی نئے نئے بل پاس ہوتے رہیں، اور غریبوں کے لیے مودی جی نے آج تک بہت کچھ کیا ہے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ وکست بھارت جی رام جی بل کو وزیر اعظم کی گتی شکتی پہل سے جوڑا گیا ہے تاکہ اس سے مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ بل میں ہم نے پراودھان کیا 100 دن نہیں 125 دن روزگار کی گارنٹی۔ اس میں پراودھان کیا کہ مزدوری بھی دیں گے لیکن اس سے گاؤں کی تصویر بھی بدل کے مانیں گے، وکاس کے کام گاؤں میں ہوں گے۔ اس کو گاؤں کے وکاس سے جوڑ دیا کہ پیسہ ہے، روزگار ملے گا لیکن اس روزگار سے کام بھی ہوگا، اور کام گاؤں کی تصویر بدلے گا۔ اسکول ہو، سڑکیں ہو، نالی ہو، پل پلیا ہو، ارے ہم تو کھیت کی سڑکیں بھی بنائیں گے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی مرکزی وزارت نے وضاحت کی ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے LPG سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ وزارت کی جانب سے وضاحت میڈیا کے بعض حلقوں میں آنے والی اس خبر کے تناظر میں سامنے آئی ہے کہ کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں 111 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وادی میں درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ہی گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ گیا ہے، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آلات کے استعمال کے دوران انتہائی احتیاط برتی جائے۔ سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں۔ گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے، گرم رہیں، محفوظ رہیں۔ جموں کشمیر انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے ریزنگ اینڈ ایکسلریٹنگ MSME پرفارمنس اسکیم کے تحت شوپیاں میں مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے 5ویں بیچ کا آغاز کیا ہے۔ یہ اسکیم MSME کی مرکزی وزارت کے مالی تعاون سے عملائی جا رہی ہے۔ 30 گھنٹوں کے اس پروگرام کے دوران 21 درخواست دہندگان کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ کرائم برانچ کشمیر کی اکنامک آفینسز ونگ نے بانڈی پورہ ضلع میں بجلی محکمے کے الیکٹرک ڈویژن سنبل میں بڑے پیمانے پر سرکاری رقومات کے خرد برد اور غیر قانونی طور سرکاری نوکریاں فراہم کرنے کے اسکینڈل کو تشت ازبام کرتے ہوئے 108 ملزمین کے خلاف اسپیشل جج اینٹی کرپشن بارہمولہ کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ ملزموں میں 15 ایگزیکٹو انجینئر، 6 اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر، 1 اکاؤنٹس اسسٹنٹ، 6 ہیڈ اسسٹنٹ، 4 سینئر اسسٹنٹ، 4 جونیئر اسسٹنٹ اور 1 آرڈرلی شامل ہے۔ یہ تمام ملازمین پہلے الیکٹرک ڈویژن سنبل میں تعینات رہے ہیں۔ چارج شیٹ میں جموں کشمیر بینک سنبل سوناواری برانچ کے 25 افسران اور اہلکار نیز محکمہ بجلی میں فراڈ کر کے تعینات کیے گئے 46 افراد کے نام بھی شامل ہیں۔
منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے NDPS ایکٹ کے تحت بٹہ مالو سری نگر کی رہنے والی تمنا اشرف نامی ایک خاتون ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ خاتون نے 7 کلو گرام چرس کوریئر کے ذریعے ممبئی بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عوامی حلقوں نے منشیات کے کاروبار کے خلاف پولیس کی کارروائیوں کی سراہنا کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی اہمیت کے مقامات خصوصاً تعلیمی اداروں، پبلک پارکوں، تفریحی مقامات، ہسپتالوں، چھوٹی بڑی گاڑیوں کے سٹینڈز اور چوراہوں وغیرہ پر مؤثر تلاشی کارروائیوں کے ذریعے ڈرگ سمگلروں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ پولیس نے شوپیاں میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک VPN کا غیر قانونی استعمال کرنے کی پاداش میں 15 افراد کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ اس دوران پولیس نے ضلع میں غیر قانونی کان کنی میں استعمال کیے جانے والے ایک ٹپر اور ایک JCB کو ضبط کیا ہے۔ اس معاملے میں 2 FIR درج کیے گئے ہیں۔ ادھمپور پولیس نے منشیات کے خلاف ٹھوس کارروائی کے تحت سال 2025 کے دوران NDPS کے 77 کیسوں میں 98 قصورواروں کو سزا دلانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پونچھ ضلع میں نارکو ٹیرر نظام کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں سمگلرز اینڈ فارن ایکسچینج مینیپولیٹرز ایکٹ یعنی سیفما کے تحت مجاز اتھارٹی نے ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کے رہائشی املاک کو اٹیچ کرنے کی تصدیق کی ہے۔ اس منشیات فروش کی شناخت سرن کوٹ پونچھ کے سجاد حسین شاہ کے طور پر کی گئی ہے۔ راجوری پولیس نے تلوال راجوری کے ایک بدنام مجرم کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا ہے۔ اس کی پہچان محمد منظور کے بطور ہوئی ہے۔ پولیس نے پونچھ ضلع کے گرسائی علاقے میں پاکستان میں مقیم ٹیرر ہینڈلر رفیق نائک عرف سلطان کی غیر منقولہ جائیداد کو بھی اٹیچ کیا ہے۔ دریں اثنا پولیس نے ادھمپور میں ٹکری کے مقام پر معمول کی چیکنگ کے دوران ادھمپور کے سنی کمار نامی شخص سے تقریباً 5 گرام کی ہیروئن برآمد کرنے کے بعد اس سے گرفتار کیا ہے۔ اس بیچ BSF نے بنگلہ دیش کے ایک باشندے جس کی پہچان شریف الاسلام بھویان کے بطور ہوئی ہے کو جموں کے گجنسو علاقے میں بین الاقوامی سرحد کے نزدیک پکڑا ہے اور اسے بارڈر پولیس پوسٹ گجنسو کے حوالے کیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید پوچھ تاچھ جاری ہے۔ سماج میں خوشحالی اور لوگوں کے درمیان یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت مند افراد کی مدد کرنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس تعلق سے وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے۔ اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا۔ کسی بھی سماج کا آسودہ حال طبقہ اس ضمن میں ایک مثبت اور ٹھوس رول ادا کر سکتا ہے۔ اس بارے میں وادی کے ایک معروف ڈرامہ آرٹسٹ ملک مشتاق احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔ ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، مستحق ہو، غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا صلہ دنیا میں نہیں لینا ہے، یہ سب آخرت میں ملے گا، کیونکہ یہاں پہ جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقصد لے کے آتا ہے۔ ہمیں دولت اس لیے نہیں دی جاتی ہے کہ ہم اس میں اپنے عیش و آرام زندگی کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا کریں، نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ہمسایہ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے بچے، ہم ان سب کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ہمدرد بنے ان لوگوں کا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے اہتمام سے آج جموں میں شری شری تپسوی آچاریہ ویراگی شری مونی جی کی یاد میں سالانہ بھنڈارے کا اہتمام کیا گیا، جس دوران وہاں شرکا میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ بھنڈارے میں بی جے پی کے پردیش صدر ست شرما اور دیگر کئی لیڈروں نے شرکت کی۔ اس دوران ست شرما نے کہا ہے کہ گرو روی داس 15ویں صدی کے ایک عظیم سنت تھے جنہوں نے بھارت میں سماجی برائیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ یہ بات انہوں نے آج جموں میں ایک تقریب کے دوران شری گرو روی داس جی مندر کا سالانہ کیلنڈر اجرا کرنے کے بعد کہی۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکریٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور دیگر لیڈر بھی موجود تھے۔ پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ابھیجیت سنگھ جسروٹیا نے کہا ہے کہ وندے ماترم قومی سالمیت کو تقویت بخشنے کا گیت ہے۔ جموں میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کچھ مفاد پرست عناصر قومی گیت کو لے کر سیاست کرتے ہیں۔ جنتا دل یونائٹڈ کے پردیش صدر جی ایم شاہین نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے کسان اقتصادی بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ کسانوں کو کسان کریڈٹ کارڈ کے تحت فراہم کیے گئے قرضے معاف کیے جانے چاہئیں۔ آج معروف براڈ کاسٹر اور آکاشوانی کے سابق نیوز ریڈر
مرحوم سعید مظفر کاشانی کی پہلی برسی ہے۔ مرحوم کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام آج رات 9 بجے نشر ہوگا۔ اسلام کے عظیم داعی سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شاہی ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں آج وادی بھر میں دینی مجالس کا اہتمام ہوا۔ سب سے بڑی تقریب تاریخی خانقاہ مولا سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں نماز جمعہ کے بعد درود و اذکار اور ختمات المعظمات کی مجلس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ٹرال سب ڈویژن سے تعلق رکھنے والی ماسفہ مشتاق نے گوہاٹی آسام میں حال ہی میں منعقد ہوئی تھانگتا نیشنل جونیئر چیمپئن شپ میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ہمارے نمائندے میر نذیر نے خبر دی ہے کہ ماسفہ کا تعلق ترال کے بٹنور علاقے سے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ماسفہ مشتاق نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے جب میں نے گولڈ نکالا، اور میں اپنی کوچ سجاد سر کی شکر گزار ہوں اور اپنے پیرنٹس کی جنہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ میرا جو یہ شوق بڑھا 9th سے میں تھنتھا میں آئی، تب سے مجھے بہت ہی زیادہ شوق بڑھا، تب سے میں آج تک کھیل رہی ہوں۔ میری جو مسیج ہے وہ یہی رہے گی کہ پہلے ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے، پھر اس کے بعد سپورٹس ہے۔ سب لڑکیاں سپورٹس میں آئے اور ڈرگ سے بچے، سوشل میڈیا سے بچے، اور جو سماجی برائی ہے ان سے بچیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.8 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:37 اور غروب آفتاب شام 5:34 پر ہوگا۔ خبروں کا بلیٹن ختم کرنے سے پہلے آج کی اہم خبروں پر ایک نظر پھر سے ڈالتے ہیں۔ بھارت دہشت گردی سے دفاع کے اپنے حق کا استعمال کرے گا، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر۔ کل پرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم کے تیسرے مرحلے کے تحت 22 نئے پروجیکٹوں کو مرکزی سرکار کی منظوری۔ سرکار لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے وعدہ بند، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور بدعنوانی کے خلاف کرائم برانچ کشمیر کی ایک بڑی کارروائی۔ سرکاری رکومات کے خرد برد کے معاملے میں 108 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔